السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو میں ناول سٹارٹ کرنے والی ہوں اس کا نام ہے بن مانگی دعا کا ثمر۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ رہا چاند، ذوالفشاں کی آواز پر سارے چہرے خود بخود ذوالفشاں کی طرف مڑ گئے۔ اس کی انگلی کی سیٹ میں سب نے رمضان المبارک کا باریک تار جیسا چاند دیکھ لیا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر سے آتی آوازیں موتی اور رات کی رانی میں ملی جلی خوشبو اور اس چھوٹی سی چھت پر گہما گہمی بہت بلی لگ رہی تھی۔ تبھی فراز کی نظر منہ بنا کر اترتی تابندہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا؟ ریلنگ پکڑ کر سیڑھیوں پر جھکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے پھر چاند نظر نہیں آیا، منہ بنا کر بچوں سی معصومیت سے اس نے کہا تو فراز کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، جو اس نے کمال مہارت سے چھپا لی، کیونکہ اس وقت ہنسنے کا مطلب رمضان کی پہلی عشاء اور تراویح قضا کرنا تھا۔ 2 گھنٹے اسے منانے کے لیے جو چاہیے تھے۔ اس کے بعد دادا جان کی ڈانٹ پھٹکار الگ۔ کیوں نظر نہیں آیا؟ سب نے تو دیکھ لیا۔ مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے چاند کی میرے ساتھ کوئی دشمنی ہو۔ اس کے سنجیدہ جواب پر بھی اسے ہنسی آئی تھی۔ ہو سکتا ہے، آخر اتنی خوبصورت جو ہو، اس نے بغور دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مزید تب کی۔ جانتی ہوں، سب جانتی ہوں، تم بھی سب کی طرح مذاق اڑا رہے ہو میرا، اڑا لو۔ بس میں نے سوچ لیا ہے، ابو سے نظر کی اینک منگواؤں گی میں۔ وہ حیران ہوا۔ نظر کی اینک؟ کیوں؟ ٹھیک تو ہے تمہاری نظر؟ کہاں ٹھیک ہے، ہوتی تو چاند تو نظر آتا مجھے۔ دیکھا نہیں زوفی آپی کو ہر سال چاند سب سے پہلے نظر آ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس نظر کا چشمہ ہے۔ اس کی توجہ پر فراز کا دل چاہا اونچے اونچے فلک شگاف کہے لگائے۔ ان کے پاس ان کا چاند ہے، تبھی تو۔ سامنے کچھ فاصلے پر شرماتی ذوالفشاں کو سفیان گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ فراز نے انہیں دیکھتے ہوئے ذو معنی بات کی تھی، لیکن ہائے قسمت، تابندہ کے سر سے گزر گئی۔ ہیں؟ آپ ہی کے پاس چاند کہاں سے آیا؟ سب کے پاس اپنی اپنی قسمت کا چاند ہوتا ہے، ذوالفشاں کے پاس بھی ہے۔ نیچے سے آنے والی آوازیں سن کر سب دھیرے دھیرے نیچے اترتے جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر ذوالفشاں شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ سفیان اور فیضان اس کے پاس رک گئے۔ میری قسمت کا چاند کدھر ہے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو پاس کھڑے سفیان فیضان کی دبی دبی ہنسی نے اس کے سماعت پر دستک دی۔ وہ تو تمہیں خود دیکھنا پڑے گا نا۔ رہنے دو، آسمان کا چاند تو کبھی نظر نہیں آیا، قسمت کا چاند کہاں سے نظر آئے گا؟ منہ بنا کر وہ نیچے اتر گئی، جبکہ پاس کھڑے سفیان فیضان کے کہے ابل پڑے۔ یار فراز، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیچے جاتے ہوئے اس نے سنا ضرور، لیکن سر جھٹک کر امی کے پاس چلی گئی، جہاں تائی نفیسہ اور چچی بطول بھی بیٹھی تھیں۔ دادا جان ان کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ کتنی بار تایا اور چاچو نے انہیں کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بھی رہا کریں۔ تینوں بھائیوں کے گھر گلی میں ایک ساتھ ہی تو تھے، لیکن دادا جان کو منجلا بیٹا اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے بڑے اور چھوٹے بیٹوں کی گزارشات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اب کوئی تہوار ہو، سب اسی گھر میں اکٹھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سارا سال اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ کھانے پکانے والے بھائی بھی سحری افطاری اسی گھر میں کرتے تھے۔ تینوں بھائی حرج مل کر کرتے اور خواتین مل کر سحری افطاری بناتی، تاکہ راتیں بھی مشترکہ طور پر جاگ کر گزاری جاتی۔ السلام علیکم، چاند مبارک، بآواز بلند کہہ کر وہ امی کے پاس جا بیٹھی، جہاں امی سحری کے لیے ہدایات جاری کر رہی تھیں۔ زوفی، چولہے پر دودھ چڑھا ہے، جا کر وہی دہی لگاؤ اور سحری کے لیے آٹا بھی گوندھ لو۔ امی، وہی سحری تک جم جائے گا؟ زوفی نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں جم جائے گا، اتنی تو گرمی ہے۔ اور شرمین، تم بھی جاؤ کچن میں، آدھا آٹا تم گوندھ لینا، آدھا زوفی گوندھ دے گی، باقی میں ابھی اٹھ کر سالن بنا لیتی ہوں۔ تائی نفیسہ نے صفائی کی عادت ساس سے چرائی تھی، نہ ان کی ساس باہر کی چیزوں سے مطمئن ہوتی تھی نہ وہ، اسی لیے زیادہ تر اشیاء ان کے گھر میں ہی تیار ہوتی تھیں۔ دودھ کے لیے ان کے بھائی کے پاس انہوں نے 2 گائیں رکھوا دی تھیں، وہیں سے ان تینوں گھروں کا دودھ آتا تھا۔ اسی دودھ سے دہی، مکھن اور دیسی گھی بنایا جاتا تھا، اور رمضان المبارک میں تو گھر کے تمام افراد دیسی گھی سے چپڑی روٹی، سالن یا گھی شکر کے
کھاتے تھے، لسی پیتے اور دہی کے بڑے بڑے پیالے کھاتے۔ یہ الگ بات کہ بچوں میں سے اکثر یہ سب کھا نہیں پاتے تھے۔ ایسے میں دادا جان خوب کھنچائی کرتے، یہ ہے ہماری نئی نسل، یہ ہماری وراثت، ہمارا ورثہ کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہڈی پر ماس نہیں، جسم میں جان نہیں، آدھا دن گزر جائے تو بے دم ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم روزے رکھ کر تپتی گرم دوپہروں میں اپنے بابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کرواتے تھے۔ میں بوڑھا اب بھی تم 10 جوانوں پر بھاری ہوں۔ دادا جان کی باتیں سن کر وہ سب توبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ ہاں بنا لیا ہے، جا کر بیچتی ہوں، اور تابندہ اٹھ جا کر کوئی کام دیکھ۔ وہ جواب دیتے انہوں نے پاؤں پسار کر لیٹتے ہوئے تابندہ کو بھی جھاڑا۔ میں کیا کام دیکھوں، کوئی کام ہے ہی نہیں، آپی اور شرمین باجی گئی تو ہیں، نمرا سمرا بھی ادھر ہی ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے جمائی روکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی کمبخت نیند نازل ہو جاتی تھی۔ امی نے اس کے جواب پر اسے گھورا جو کمال بے نیازی سے اس نے نظر انداز کیا۔ کھانے کے برتن پڑے ہیں، چل کے دھو، اور سالن کے مسالے کے لیے لہسن پیاز لا کر دے مجھے۔ وہ جانتی تھی تائی جان نے کہہ دیا ہے تو امی اب اسے اٹھا کر ہی دم لیں گی، اس لیے کچھ کہے بنا اٹھ گئی۔ اسے کھانا پکانا سینہ پرونا بھی سکھاؤ، آخر کو کل بیاہ کرنا ہے، سسرال جا کر ناک کٹوا دے گی۔ تائی جان کی بات پر اسے خوب غصہ آیا۔ میں شادی ہی ایسے گھر میں کروں گی جہاں ڈھیر سارے نوکر چاکر ہوں اور مجھے اٹھ کر پانی پینے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے جواب پر جہاں تائی جان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، وہیں امی نے بھی اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ تپائی پر پڑا اسٹیل کا گلاس انہوں نے پوری قوت سے اس کی طرف اچھالا تھا، جو اس کے جھکائی دینے پر شور مچاتا زمین پر جا گرا تھا۔ کیسی بد زبان، بے لحاظ اور نکمی لڑکی تھی جس نے ان کا بیٹا ان کی بہو بنانے کا ارمان سجائے بیٹھا تھا۔ اگرچہ کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں تھا، پھر بھی اپنے بیٹے کی نظریں وہ خوب پہچانتی تھیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا جس دن فراز نے ان کے سامنے تابندہ کا نام لیا، وہ وہاں کرنے کے بجائے اس سے بھی نہ کروا کر دم لیں گی۔ بھابھی بچی ہے، درگزر کر دیں، سمجھ جائے گی۔ دیورانی کی بات پر نفیسہ بیگم نے سر ہلا دیا تھا۔ ان کا ذہن ابھی بھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرتے ہی ساری لڑکیاں سونے کے لیے بیٹھک میں چلی گئی تھیں۔ ایک تو بیٹھک باقی کمروں کی نسبت کشادہ تھی اور دوسرا تمام کمروں میں سب سے ٹھنڈی بھی۔ کچھ سال پہلے دادا جان کی خواہش پر گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے باہر ایئر کولر بھی رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے گرمیوں میں بیٹھک ان کے لیے جنت کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ تابندہ نے ایک نظر ان سب لڑکیوں پر ڈالی اور کسمساتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ آج سحری میں زوفشاں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے امی نے اسے سحری میں مدد کے لیے اٹھا لیا تھا، اور پھر نماز تلاوت سے فارغ ہو کر وہ ایسا سوئی کہ 12 بجے آنکھ کھلی اور اب سب سو رہے تھے اور وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ بیٹھ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو صوفے پر پڑے تکیے کے نیچے سے امی کا موبائل جھانکتا دکھائی دیا۔ امی، تائی اور چچی نماز کے بعد کے وظائف میں مشغول تھیں۔ خاموشی سے بنا آہٹ کیے اس نے موبائل اٹھایا اور چوروں کی طرح دبے پاؤں بیٹھک سے باہر نکل گئی۔ گیم کھیلنے کے لیے دادا جان کے کمرے سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن روزے میں گیم کھیلتے دیکھ کر وہ تابندہ کی طبیعت درست کر دیتے۔ موبائل کو یوں بھی شیطانی چرخہ کہا کرتے تھے، اور گیم سراسر وقت کا ضیاع۔ بندہ قرآن کھول لے، تسبیح پڑھ لے، وقت بھی کٹ جائے گا اور ثواب کا ثواب۔ پچھلے روزوں میں انہوں نے اسے ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھ کر جو کہا تھا اسے منوان یاد تھا۔ ایک نظر پیچھے دیکھ کر اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ چاچو سے ٹکرا گئی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ زمین پر بیٹری، کی پیڈ اور موبائل کے دیگر حصے ٹکڑوں میں پڑے تھے۔ چاچو کو دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ کہاں جا رہی تھی فون لے کر؟ اس کے جواب دینے سے پہلے امی اور تائی بھی شور سن کر آ گئی تھیں۔ چاچو چارجنگ پر لگانے جا رہی تھی۔ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے جھوٹ بولا تھا۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول لیتے تھے، مجھ سے تو ایک بے ضرر جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا۔ اس نے دکھ سے سوچا، تابندہ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تائی جان نے اس کا جھوٹ پکڑا۔ جی، امی کو پتہ ہے میں کیا کرنے لگی تھی۔ مزید شامت سے بچنے کے لیے وہ کہہ کر تیزی سے اندر گھس گئی۔ گیم کھیلنے لگی ہوگی، ایک ہی تو کام ہے اس کا۔ امی نے جھک کر موبائل کے ٹکڑے سمیٹے۔ تم کیسے آگے جلدی؟ تائی جان نے دیور سے پوچھا۔ دکان کے کام سے آیا تھا، سوچا بھائی جان کا پیغام بھی خود بھی دیتا چلوں،
شام کو بھائی جان کے کچھ دوست افطاری پر آ رہے ہیں، انتظام رکھیے گا، بلکہ وہ لوگ عین افطار کے وقت آئیں گے، ان کے آنے سے پہلے ہی میز لگوا دیجیے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی کہوں 2 روزے کیسے سکون سے گزر گئے، ورنہ تو پہلے روزے سے ہی ان کا افطار پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ کہہ کر تائی جان بھی اندر چلے گئے۔ وہ ان کے آنے تک منہ لپیٹ کر لیٹ چکی تھی۔ اسے پتہ تھا سب کی نیند کا لحاظ کرتے ہوئے امی ابھی چپ رہیں گی اور بعد میں بھول بھال جائیں گی۔ پھر باسی کڑی کو کتنے بھی ابال اٹھیں، تائی جان کی یاد دلانے پر بھی امی انسنی کر جائیں گی۔ نیند کا ناٹک کرتے ہوئے اسے سچ میں نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو عصر کا آخری وقت تھا۔ وہ اکیلی ہی پڑی سو رہی تھی، جانے کب سب اٹھ کر چلی گئیں۔ نماز ادا کر کے وہ بھی کچن میں چلی آئی۔ بہن کی طبیعت کا خیال تھا، ورنہ نماز کے فوراً بعد وہ دادا جان کے پاس جا بیٹھی تھی اور پھر افطار کے دسترخوان پر ہی جانے کے لیے اٹھتی تھی۔ زوفشا اور نمرہ بھی پھل کاٹ رہی تھیں، امی پکوڑے تل رہی تھیں، جبکہ شرمین دہی بلے بنا رہی تھی۔ وہ زوفشا کے پاس پیڑھی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہوگی آپ کی؟ سرخ سیبوں کا شاپر اپنے آگے سرکاتے ہوئے اس نے زوفشا سے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ آج میرا روزہ ہی رہ جائے گا۔ آستین سے ماتھا پونچھتے زوفشا نے جواب دیا۔ اور یہ بتاؤ آج پھر نہیں گئی پڑھنے؟ یہ وہ موضوع تھا جس سے تابندہ کی جان جاتی تھی۔ روزہ رکھ کر تو وہ ایک کے بعد دوسری سیڑھی نہیں چڑھتی تھی کہ کہیں کھایا پیا ہضم ہو گیا تو روزہ لگنے لگے گا، اور یہاں اسے 7-8 منٹ کی مسافت طے کر کے ٹیوشن پڑھنے بھیجا جا رہا تھا۔ وہ خوشی سے سیب کی کاشیں کاٹ کر رکھنے لگی کہ اس وقت خاموشی ہی بھلی تھی۔ یوں ہی تو بڑے بزرگ نہیں کہہ گئے، ایک چپ سو سکھ۔ یہ بھلا کیوں پڑھنے جانے لگی؟ پیسے تو درختوں پر اگتے ہیں نا، مہینہ ختم ہوا نہیں اور مہارانی کا فیس کے لیے واویلا مچا نہیں۔ بھلا اگر پڑھنے ہی نہیں جانا تھا تو آگے داخلہ کیوں لیا؟ رزلٹ آ جاتا تو پھر دیکھی جاتی۔ امی کھولتے تیل میں پکوڑے ڈالتے ہوئے گرمی اس پر نکال رہی تھی۔ محاورہ غلط ہو گیا، شاید لکھنے والے نے لکھا ہو سب چپ سو سکھ۔ اپنی سوچ پر اسے خود ہی ہنسی آئی۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اب تو ڈانٹ پر بھی ہنسی چھوٹ رہی ہے۔ امی چلی جاؤں گی کل، اب غصہ ختم کریں۔ پتہ بھی ہے روزے میں 2 قدم چلنے سے ہی میرا بی پی لو ہونے لگتا ہے، اور باجی کا گھر تو پھر ایک گلی چھوڑ۔ وہ سچ میں مدمزہ ہوئی۔ روزے میں پڑھنے جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ ارے کیا ہوا چچی جان؟ نصیب دشمنا کسی کی شامت آئی لگ رہی ہے مجھے۔ فراز جانے کب سے پیچھے کھڑا تھا، اس کے بعد پر وہ تپ گئی تھی۔ ہاں تم ہولو ہوش، میں ہی تو ہوں تمہاری سب سے بڑی دشمن۔ بڑا سکون ملتا ہے نا مجھے رلا کے۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ روتے ہوئے پیڑھی دھکیل کر وہ دھپ دھپ کرتی دادا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ فراز حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ امی نے ٹیوشن سے چھٹی پر ڈانٹا ہے۔ زوفشا نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ غصے کے مارے وہ افطاری کے لیے بھی باہر نہیں آئی تھی۔ اس سے لگا اسے کوئی نہ کوئی افطاری پر بلا لے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اذان پر اس نے کمرے میں پڑے جگ میں سے پانی نکال کر پیا تھا اور عصر کے وضو سے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور باہر جا کر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے بھیڑ جٹنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ سب چلے گئے تو وہ باہر آ گئے۔ کچن میں صرف زوفشا ہی تھی، اور بھلا بہنوں سے کیا پردہ۔ نپے تلے قدم اٹھاتے وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ زوفشا دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی بیٹھک کی طرف جا رہی تھی، جہاں سفیان دھونے والے برتن اور افطاری کی بچی کچی اشیاء لیے کھڑا تھا۔ وہ وہیں گرل کے ساتھ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زوفشا برتن لے کر پلٹنے لگی تو سفیان نے آواز دے کر روک دیا۔ زوفی طبیعت کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں اب تو، جھکی نظروں سے اس نے جواب دیا۔ اپنا خیال نہیں رکھتی نا؟ میرے پاس آؤ گی تو دیکھنا میں کیسے خیال رکھوں گا۔ سفیان نے گہری نظروں سے اسے کہا تو اس نے شرمیلی سے مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ تابندہ بھوک سے بے حال ہو رہی تھی اور اس کی نظریں کچن کی طرف لگی تھیں، اس لیے اس نے دیکھا نہیں۔ دیکھ بھی لیتی تو اس کی سمجھ میں ایسے معاملات نہیں آتے تھے۔ البتہ کمرے میں بیٹھی تائی جان اور چچی بطول نے انہیں دیکھا تھا۔ سفیان کی بات اگرچہ انہیں سنائی نہیں دی تھی،
لیکن زوفشاں کے چہرے پر گلال جذبوں کی پوری تشہیر کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا ہم لوگ سگے بھائیوں کے سامنے کھڑے ہوتے بھی گھبراتے تھے، اب تو جانے کیسی ہوا چلی ہے، نہ آنکھوں میں حیا ہے نہ بڑوں کا لحاظ۔ لڑکیاں پہلے تو لڑکوں کو پیچھے لگا لیتی ہیں، پھر شادی ہو جائے تو لڑکے انہی لڑکیوں کے پیچھے ماں باپ کے منہ کو آتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کبھی بھی لڑکے کی مرضی کی جگہ شادی نہ کرو، نہیں تو سمجھو لڑکا ہاتھ سے نکل گیا۔ اپنی مرضی سے ایسی بہو لاؤ جو دب کر رہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ کر بھی دے تو کیا، لڑکا تو یہی کہے گا نا کہ بھائی اپنی مرضی سے لائے تھے، اب خود ہی سنبھالو۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ کون سا مسئلہ ہے بھلا جس کا حل نہیں سوائے بے حیائی اور بے غیرتی کے۔ تائی کو ان کے خیالات شاید پہلے سے معلوم تھے، لیکن اب یہی خیالات الفاظ کے لبادے میں اتنے بھیانک لگ رہے تھے کہ وہ کچھ سوچ نہیں سکی۔ اندر بیٹھی بطول کا دل تو ان کی باتوں نے ہلا ہی دیا تھا۔ زوفشاں خوش شکل، حافظ قرآن، گھرداری میں طاق، اور سب سے بڑھ کر ان کے بیٹے کی خواہش تھی جس پر آمین کہتے انہوں نے عید پر نکاح اور مہینہ بعد نمرہ کی شادی پر رخصتی رکھی تھی۔ لیکن اب بھابھی کی باتوں نے ان کے لیے سوچ کے مزید در وا کر دیے تھے۔ من چاہی بیویوں کے آنے کے بعد دونوں بھائیوں نے جس طرح بیوہ ماں سے صرف نظر کیا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور پھر ماں کے آخری ایام کی اذیت کی تو وہ خود گواہ تھی، تو کیا ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تھا؟ اس سوچ نے انہیں بھری شام میں کپکپا دیا تھا۔ حسب معمول دیر تک سونے کی وجہ سے سب کے سو جانے کے باوجود اس دوپہر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کچن میں ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سن کر کچن میں چلی آئی۔ فراز فریج میں منہ دیے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ عین اس کے کندھے کے پاس زور سے چلائی۔ وہ جلدی میں مڑا تو بری طرح اسے ٹکرا گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ میں دودھ لے کر آیا تھا، سوچا خود ہی رکھ جاؤں۔ بھرے منہ کے ساتھ اس نے بامشکل جواب دیا۔ تابندہ نے تو اس کا جواب سنا بھی نہیں، وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے پھولے ہوئے گال دیکھ رہی تھی جن میں جانے کیا کچھ بھرا ہوا تھا۔ تم نے روزہ توڑ دیا؟ صدمے کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ نہیں تو اصل میں روزہ نہیں رکھا میں نے، گھر میں تو فریج صرف پانی کی بوتلیں منہ چڑھا رہی ہیں یا کچی سبزیاں اور گوشت، سوچا دودھ کے بہانے کچھ کھا لوں۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھ سے بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے بس۔ اسے بتانے کے ساتھ ساتھ وہ فریج سے مختلف کھانے کی چیزیں جیب اور منہ میں بھرتا جا رہا تھا۔ میں دادا جان کو بتا دوں گی، وہ خود تمہیں دیکھ لیں گے۔ اگلے پچھلے بہت سے حساب بے باک کرنے کا اس سے اچھا موقع اسے کہاں ملنا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی، فراز کے عقب سے تائی جان کی آواز ابھری۔ یہ بھری دوپہر تمہاری جان کو کون سی مصیبت پڑ گئی تو سارے کام دھندے چھوڑ کر یہاں پڑے ہو؟ تابندہ کو دیکھ کر تو جیسے ان کی آنکھوں میں چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ ان کا دل تو چاہ رہا تھا اسی بہانے اس کا مزاج درست کر دیں۔ دودھ دینے آیا تھا، سوچا سب سو رہے ہوں گے سوائے اس ویلی مخلوق کے، تو اسی کو آواز دی تھی۔ چلو اب دودھ ڈال کر برتن خالی کر دو، جاتے ہوئے لے جاؤں گا۔ ماں کو جواب دے کر وہ اس کی طرف پلٹا۔ وہ جانتی تھی تائی جان مطمئن ہوئی یا نہیں، اب اس مضبوط بہانے کے آگے کچھ نہیں بولیں گی۔ ہوا بھی یہی، وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئیں تو اس کی جان میں جان آئی۔ جانے کیوں، تائی جان سے اس کی جان جاتی تھی۔ شکریہ۔ دودھ ڈال کر برتن دھوتے ہوئے اس نے بنا مخاطب کیے کہا تو وہ قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس بات کا؟ جانتے ہوئے انجان بننا ضروری ہے کیا؟ وہ کہنا چاہتی تھی تائی جان سے بچانے کا، پھر بات بدل گئی۔ یہی اگر میں کہوں تو؟ کیا مطلب؟ بس یہی تمہاری بات ہر بات ختم کر جاتی ہے۔ اس نے شیلف پر مکہ مارا۔ ویسے تمہاری خوشبو بہت ظالم ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد کرتے ہوئے اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے تمہیں تمہاری پسینے کی بو چڑھ گئی ہے جو یوں الٹی سیدھی ہانک رہے ہو۔ اللہ میرے اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ اٹھائے نقاب سنبھالتی وہ پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ شاپنگ آپ بھی کی ہے اور بے حال میں ہو رہی ہوں، بھلا آپ ہی کو ساتھ لے کر آنا تھا نا۔ وہ واقعی بے حال ہوئی تھی۔ روزے میں شاپنگ تو اس نے کبھی بھی نہیں کی تھی، امی لاکھ کہتی، لیکن اسے تو چاند رات کو ہی سب کچھ یاد آتا تھا۔ کبھی فراز کے ترلے کرتی تو کبھی سفیان کے پیچھے لگتی۔ ہاں اسے لے آتی تاکہ شام کو افطاری میں صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے۔ ابھی تو گھر جا کر ابا جی کے اعتکاف کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔
امی کی بات پر اس کا دل مزید سمٹ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے آج ٹیوشن بھی نہیں جانا، مجھے گھر جا کر کوئی بھی کام نہیں کرے گا کوئی بھی۔ اسے یقین تھا تائی جان کی طرف سے جوابی گولہ باری ہو کر رہے گی، لیکن انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں بلکہ عام سے انداز میں مختلف چیزیں دیکھ رہی تھیں۔ البتہ چچی جان بول اٹھی تھی، اگر پڑھائی اتنی بار لگتی ہے تو ایف اے کافی تھا، ابھی رزلٹ آیا نہیں تو داخلہ بھی لے لیا، عجیب بات ہے۔ ان کے لہجے کا اکھڑا پن وہ تو ازلی لاپرواہی کی وجہ سے محسوس نہیں کر سکی، لیکن امی نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ دیورانی کی عادت وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، خالص زنانہ عادتیں، ٹوہ لینا، طنز کرنا، باتیں بگاڑنا، یہ تو انہیں آتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ طنز کا تیر کس ترکش سے نکالا تھا اور کیوں؟ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر جلد ہی شاپنگ میں مگن ہو کر بھول گئی۔ واپسی تک تابندر نڈھال ہو چکی تھی۔ روزے نہ ہوتے تو وہ ضد کر کے باہر سے کچھ کھا لیتی، لیکن روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سارے شاپنگ بیگز صحن میں ڈھیر کر کے وہ بیٹھک میں گھس گئی۔ کولر کی ٹھنڈی نم ہوا گویا اس کے بدن میں کی مٹی سیراب کرنے لگی تھی۔ صبح ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی، پھر بازار کی خواری، وہ لمحوں میں سو گئی تھی۔ ظہر کی نماز بھی اس کی نیند کی نظر ہو گئی تھی۔ جتنا وہ تھک گئی تھی وہ تو مغرب تک بھی سو سکتی، مگر بھلا ہو زوفی کا جس نے اسے ٹیوشن کے لیے اٹھا دیا تھا۔ زوفی کو تو وہ ٹال دیتی، لیکن جب امی آ گئیں تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ گھر میں اکیڈمی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے میٹرک تک وہ دادا جان کے پاس پڑھتی رہی تھی، اور صرف وہ ہی نہیں، گھر کے تمام بچے میٹرک تک ان کے پاس پڑھے تھے۔ آخر وہ گورنمنٹ ریٹائرڈ ٹیچر تھے۔ میٹرک کے بعد ایف اے کے لیے اسے ایک گھریلو استانی کے پاس بٹھا دیا گیا تھا، جن سے وہ بے حد مطمئن ہوئی تھی۔ رزلٹ آئے بنا وہ اچھی امیدیں لیے نہ صرف بی اے کی کتابیں لے آئی تھی، بلکہ اس نے پڑھنے بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ بازی اس کی عادتوں سے اتنا ہی واقف تھیں جتنا خود اس کی سگی ماں۔ کتابیں منہ پر دھرے دیواروں کے سہارے انہوں نے اسے اونگتے دیکھا تو وقت سے پہلے ہی گھر بھیج دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ خود سے چھٹی نہیں مانگے گی، اور اگر اس وقت اسے پڑھایا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ سورج ڈھل رہا تھا، تھکا ماندہ دن جیسے شام کی ردا منہ پر اوڑھنے کو تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ گھر پہنچ گئی۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گزرتے گزرتے اس نے اندر جھانکا، اندر کوئی زی روح نہ پا کر وہ کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ بیگ صوفے پر اچھالا اور منہ سے نقاب نوچ کر اتارنے کے بعد وہ کولر کے عین سامنے والے صوفے پر گر سے گئی۔ اللہ کسی کو اتنا نازک بھی نہ بنائے، اور اگر بنائے تو پوری آسائشوں کے ساتھ زمین پر اتارے۔ آنکھیں بند کیے وہ بآواز بلند بڑبڑائی۔ اچانک نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ دیوار گیر الماری کے ریکس میں سے کتاب ہاتھ میں لیے جانے وہ کون تھا جو اتنی دلچسپی سے اسے دیکھنے میں مگن تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے جوتا ہاتھ میں پکڑا، بیگ اٹھا کر دروازے کے پاس جوتا نیچے پھینک کر پاؤں میں پہنا اور جلدی سے نقاب چڑھا کر باہر نکل گئی۔ بولتی آنکھوں کی اصطلاح اسے آج سمجھ میں آئی تھی۔ ابھی اس کی بدقسمتی ہی کہی جا سکتی تھی کہ اس بدحواسی کے عالم میں اسے بیٹھک سے نکلتے تائی جان نے دیکھ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، گھر جا رہی ہوں بس۔ جواب دے کر اس نے تیزی سے گزر جانا چاہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی تو اسے وضاحت کرنا پڑی۔ غلطی سے اندر چلی گئی تھی، اندر مہمان ہے شاید۔ تو اندر سے ہی چلی جاتی۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ کھلا کر مڑتے وہ تیزی سے گھر کے دروازے کی طرف لپکی۔ وہ کسی پر اپنی بیوقوفی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چاچو کے غصے سے تو وہ یوں بھی بہت ڈرتی تھی، اور اب تو تائی جانے کیا کہیں گی، کسے کہیں گی اور کیسے کہیں گی، سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ تبھی یادداشت کے پردے پر چمکتی دو آنکھیں طلوع ہوئی تو گھبرا کر دھیان بٹانے کی غرض سے وہ کچن کی طرف لپکی، جہاں افطاری کی تیاری سنو۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو شرمین نے آواز دے لی۔ لان کا دھلا سوٹ اگنی پر ڈال کر وہ شرمین کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جی باجی، یہ بتاؤ نکاح کے سوٹ کا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ شرمین کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ ابھی وہ اور زوفشا خود ہی تو ناپ دینے گئی تھیں نکاح کا جوڑا لے کر۔ سی گرین؟ نہیں، میرا خیال ہے پستی رنگ کا میکسی کا رنگ۔ سوچتے ہوئے اس نے کہا، میں زوفی کا نہیں، تمہارا پوچھ رہی ہوں۔ میرا؟
وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ ہاں تمہارا، فراز نے دادا جان سے بات کر کے سفیان کے ساتھ اپنا نکاح بھی رکھوا لیا تھا۔ سب کا ارادہ تو تمہیں سرپرائز دینے کا تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے تمہارا نکاح ہے تو کپڑے وغیرہ تمہاری مرضی کے تو ہونے چاہیے۔ اسی لیے فراز نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں بتائے بغیر تم سے تمہاری پسند اگلواؤں، لیکن یہ ڈرامے بازی میرے بس کی بات نہیں۔ شرمین نے عام سے لہجے میں بات کرتے اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا، ورنہ وہ اسے بت بنے دیکھ کر ٹوکتی ضرور۔ فراز نے خود بات کی تھی، مطلب وہ اسے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تو کیا وہ اسے پسند کرتا ہے؟ وہ بھی اس حد تک؟ اس کی سوچیں اس کا دل گدگدا رہی تھیں۔ بولو بھی، شرمین کی آواز سن کر وہ اپنے خواصوں میں لوٹ آئی۔ جو مرضی رنگ دیکھ لیں آپ خود۔ اور کسی پر ظاہر مت کرنا کہ تمہیں پتہ ہے، میں اپنی مرضی کا کوئی رنگ بتا دوں گی۔ جواب سنے بغیر وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ تابندہ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی تھی۔ تائی جان کا رویہ، ان کی ناپسندیدگی، سب کچھ ذہن سے نکل گیا تھا۔ یاد رہا تھا تو صرف اتنا کہ وہ کسی کو اتنی پسند ہے کہ وہ اسے زندگی بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ سامنے گھر کے چھجے پر لگے زرد بلب کی مدھم روشنی میں اس کا وجود سونے میں ڈھلا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں اتنا کھوئی تھی کہ اسے فراز کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اچانک چہرے پر نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ نئے رشتے میں بندھنے کے خیال سے وہ شرما کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خوش ہونا؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں سمجھتا تھا تم معصوم ہو، تمہیں دنیا اور دنیا داری کا کچھ نہیں پتا۔ تم ایک کوری سلیٹ لگتی تھی مجھے، جس پر میں اپنا لمس، اپنا نام لکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تمہاری ناسمجھی اور معصومیت بناوٹی تھی۔ تم وہ عبارت ہو جس میں ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں۔ وہ حیرت سے کھڑی فراز کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں نے تمہارا پوہر پن، تمہاری کام چوری، زبان درازی، ہر چیز سے صرف نظر کر کے امی سے تمہارے لیے جھگڑا مول لیا تھا۔ ان کی نظر جو دیکھتی تھی مجھے وہ سب غلط لگتا تھا، اور آج مجھے احساس ہوا ہے کہ غلط تو میں تھا۔ شکر ہے کسی بڑے نقصان کے بغیر تمہاری اصلیت کھل گئی۔ تم تو اس قابل تھیں ہی نہیں کہ میں تمہیں سوچتا بھی۔ اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ میں افسوس، دکھ، غصہ، طنز، حقارت، پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ وہ سن ہو کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ فراز جا چکا تھا، لیکن اس کے لفظوں کی بازگشت اس کے سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ کیوں کہہ گیا تھا؟ وہ یکسر انجان تھی۔ گرم سیال اس کے گالوں پر بہہ نکلا تھا۔ جانے کب تک اس بارش نے اس کا تن من بھگونا تھا۔ آبی، نیچے بلا رہے ہیں۔ سمرا کی آواز پر من بھاری قدم لیے آنکھیں صاف کرتی وہ نیچے اتر آئی۔ شاید یہی حشر کا دن تھا، وہ حشر جس میں اس سے ناکردہ گناہوں کا حساب لیا جا رہا تھا۔ چاچو، چاچی، تائی جان، تایا ابو، امی ابو اور سب موجود تھے۔ تائی جان فاتحانہ تاثرات کے ساتھ کھڑی تھیں۔ جھوٹ بولوں تو اندھی ہو جاؤں کہ ان گناہگار آنکھوں سے اسے بیٹھک میں اس جوان جہان اکیلے مرد سے مل کر باہر نکلتے دیکھا ہے۔ ماں باپ پر چشم پوشی واجب ہے، لیکن میں چپ نہیں رہوں گی۔ غضب خدا کا، ایک لمحے کو عزت کا خیال نہیں آیا۔ پتہ نہیں کب سے اندر تھی، ٹیوشن گئی بھی تھی یا نہیں۔ بھابھی، اللہ کا واسطہ ہے، اس سے کچھ پوچھ تو لینے دیں۔ امی نے بات کاٹی۔ ارے تم پوچھو، اس کے جھوٹ سچ سنو۔ میں تو آنکھوں دیکھا جھوٹ نہیں کر سکتی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ بھری دوپہر آنکھوں میں دھول جھونک کر فون چھت پر لیے جا رہی تھی، جانے فون کر کے بھابھی اندر بیٹھے بات کرتے ہیں۔ اب ابو نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اندر سما جائے۔ بھائی معاف رکھو مجھے، تو جو سنتا ہے اسے سناؤ باتیں۔ فراز اب بھی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہتا ہے تو شوق سے، لیکن پھر اس گھر میں فراز رہے گا یا میں؟ تابندہ، بتاؤ کیا ہوا تھا شام کو جب تم… تایا جان نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اس کے تو حلق میں جیسے ببول اگائے تھے۔ پٹری زدہ ہونٹوں پر اس نے خشک زبان پھیری۔ ٹیوشن سے میں جلدی آ گئی تھی۔ وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ جلدی کیوں آئی تھی؟ تایا ابو، میں نے خود چھٹی نہیں مانگی تھی، وہ تو باجی نے خود مجھے بھیج دیا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ میں ادھر سو رہی تھی۔
کھڑے ہونے اور بولنے میں اتنی دقت ہو رہی تھی کہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بستر میں جا پڑتی۔ گھر آ کر بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ اللہ توبہ، کتنا جھوٹ! اندر ابا جان کے شاگرد کا بیٹا نہیں تھا؟ ساری پہر وہ اس بیٹھک میں رہا تھا۔ تائی جان پھر بول اٹھی تھی، اسے اپنی قوت گویائی سلب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تھا، لیکن میں نے نہیں دیکھا تھا۔ شاباش بھائی شاباش، اتنا کڑیل جوان مرد اسے نظر نہیں آیا۔ جھوٹ کے واقعی پیر نہیں ہوتے، اس کا تو سر بھی کوئی نہیں۔ آپ لوگ سنیں اس کے جھوٹ کے پلندے، میں جھوٹی ہوں تو یہ سچی۔ چل شرمین۔ وہ شرمین کی طرف مڑی، چل کر سحری کی تیاری کر۔ ان کی بات کا مطلب سب نے سمجھ لیا تھا۔ ان کے جاتے ہی تایا ابو بھی ان کے پیچھے نکل گئے تھے۔ چاچی بطول، چاچو، سفیان، فیضان اور نمرہ بھی چلے گئے تھے۔ امی ابو اندر کمرے کی طرف چل دیے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا میری تابندہ بڑی بخت آور ہے، لیکن آج جو سیاہی تیری وجہ سے مقدر بنی ہے وہ تجھ سمیت ہم سب کو بدبخت کر گئی ہے۔ ابو کی بات پر اس کا دل پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ اللہ، میں مر کیوں نہیں گئی اس سب سے پہلے؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ امی اس کے پاس آئی تھیں، لکنت زدہ زبان اور آنسوؤں کے روانے میں اس نے الف سے یہ تک ساری کہانی سنا دی تھی۔ واقعی کہانی کا کوئی سر پیر نہیں تھا، یہ تو تائی جان کی سوچ تھی جس نے اس بت کو اپنی مرضی سے تراش کر سب کے سامنے رکھا تھا۔ وجہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن امی شاید اس کی وجہ جانتی تھیں۔ انہوں نے اس بات کا یقین کیا یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ جانتی تھی تو بس یہ کہ اس وقت کی اذیت شاید ہی وہ کبھی بھول پائے۔ 18 سالہ زندگی کے معاملات میں پہلی دفعہ یہ تبدیلی آئی تھی کہ سحری میں تائی جان کے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ ساری رات جاگ کر گزری تھی، تہجد تو کیا پڑتی، کچن میں جا کر کسی کا بھی سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا اس میں۔ گم و گو کی کیفیت میں چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں 15-20 منٹ تھے جب زوفی اسے بلانے آئی۔ مجھے تو لگا تم اٹھی ہی نہیں۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ میں تو سوئی ہی نہیں تھی۔ سوجی آنکھوں والے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ سحری کے لیے باہر چلی گئی۔ بچپن سے ہی گھر کے تمام بچوں کو صبح کے سلام کی عادت پکی کروا دی گئی تھی، اور آج تو اس کے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ فضا میں تخلیل ہو جائے۔ اس کی غائب دماغی محسوس کر کے ذوالفشاں نے جلدی سے سحری اس کے سامنے رکھی۔ چھوٹے چھوٹے نوالے وہ حلق سے ثابت ہی اتار رہی تھی جب بے دہانی میں نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ پانی کہیں پاس نہیں تھا؟ چاچی پانی۔ بطول چاچی کے پاس پانی کا جگ پڑا دکھائی دیا تو اس نے مشکل سے انہیں پکارا۔ بجائے پانی دینے کے وہ اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کیا ہوا؟ ذوالفشاں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں ابھی رات اتنا تماشا ہوا ہے اور یہ کس حوصلے سے مجھ سے مخاطب ہے۔ پانی دیے بنا انہوں نے جواب دیا۔ تذلیل کے احساس سے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ بنا ثبوت کسی پر الزام دھرنا تہمت ہوتی ہے بطول، اور بہتان تراشی کی سزا تو تم بھی جانتی ہو۔ پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے امی نے کہا تو چاچی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ کہے بغیر وہ اٹھیں اور دروازہ کھول کر اپنے گھر چلی گئیں۔ یہ امی کی بات کا ہی رد عمل تھا کہ اس شام افطاری پر صرف وہ گھر والے ہی تھے، چاچی بطول کے گھر سے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے تمام روزے ایسے ہی تھے، سب رونق ختم ہو گئی تھی۔ اس دفعہ چاند رات بھی ویران سی تھی۔ تینوں گھروں میں سے کوئی بھی چھت پر چاند دیکھنے نہیں چڑھا تھا۔ ٹی وی پر چاند نظر آ جانے کی اطلاع پر دادا جان کو اعتکاف سے اٹھانے کے لیے گھر کے مرد اپنے اپنے طور پر پھولوں کے ہار لے کر گئے تھے۔ دادا جان کو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی، انہیں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی آل اولاد کے لیے خوشیوں رحمتوں کی دعائیں کر کے خوش خوش لوٹے تھے۔ تایا جان اور چاچو نے اتنے دن بعد اس گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ دادا جان کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا اور اس وقت بیٹھک میں خوب رونق لگی تھی۔ ایک آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ انہیں ابھی تک گھر کے اندر جا کر خواتین سے ملنے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ رات کے 11 بجے جب سب ملنے جلنے والے ایک ایک کر کے نکل گئے تو بیٹھک میں ان کے بیٹوں کے ساتھ صرف قیوم انصاری رہ گئے تھے۔ ماشاء اللہ، خوشی کا موقع ہے، اللہ خوشیوں میں اضافہ کرے، آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کافی دیر تنہائی کا انتظار کرتے رہنے کے بعد قیوم انصاری گویا ہوئے۔
سب کچھ میرے بچوں کا ہی تو ہے اور شاگرد بھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ دادا جان نے خوشدلی سے جواب دیا، اصل میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کے گھر سے تابندہ کو بیٹی بنا کر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ناپ تول کر بولتے انہوں نے دادا جان کا چہرہ بغور دیکھا مبادا ناگوار گزرے۔ برخوردار، دیر کر دی آپ نے، تابندہ کو تو کل نکاح ہے اور اسی مہینے میں رخصتی، ورنہ مجھے بھی خوشی ہوتی آپ سے رشتہ جوڑ کر۔ دادا جان کی بات پر ان کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ ویسے میری ساری بچیاں نیک ہیں، پیاری ہیں، آپ کسی اور کی بات کرتے تو میں آپ کو خالی نہ لوٹاتا، دل مانے تو ابھی بھی سوچ لیں۔ نہیں، بچیاں تو ماشاءاللہ سب ہی پیاری ہوتی ہیں، اصل میں میرے بیٹے نے شاید تابندہ کو دیکھا ہے، جب میں نے خواہش ظاہر کر دی تو اس نے خواہش ظاہر کر دی۔ خیر اللہ بچیوں کے مقدر اچھے کرے۔ ان کی بات پر دادا جان کے علاوہ تینوں کے چہرے تن گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب وہ اندر گئے تو ایک قیامت ان کے منتظر تھی۔ ہم سفر سے دائمی جدائی کے بعد بھی انہوں نے اولاد کو جس طرح سنبھالا تھا، ساتھ رکھا تھا، بلا شبہ قابل تحسین تھا، لیکن پتہ نہیں اس خوبصورت نشیمن کو کون سی بنیاد غلط پڑ گئی تھی کہ چند گنتی کے دنوں میں ان کی محبت کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ عمر کے اس حصے میں انہیں مات ہو گئی تھی۔ جن اصولوں پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اپنی اولادوں کی زندگیوں کی بنیاد رکھی، وہ سب اصول غلط ثابت ہو گئے تھے، لیکن قیامت ابھی تمام کہاں ہوئی تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا گھر والی کی ایما پر زوفشاں کے لیے بھی انکار کر گیا تھا۔ لوگ خوشیوں میں مگن آنے والے دن کی تیاری کر رہے تھے اور اس گھر میں نئے سرے سے صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ابھی تو عزت پر ہوئے وار کی بھرائی نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا زخم بھی لگ گیا تھا۔ امی جو تابندہ کے دکھ پر خاموش ہو گئی تھی، اب ٹوٹ ٹوٹ کر روئی تھی۔ دادا جان تو جیسے اندر سے ہی ٹوٹ گئے تھے، چہرے پر شگفتگی کے آثار واضح تھے۔ اس کے باوجود کھوکھلے لہجے کو مضبوط کرتے انہوں نے دونوں بیٹوں سے کہہ دیا تھا، میرا صرف اس گھر اور اس گھر میں رہنے والوں سے تعلق ہے، جو ان سے ملے گا وہی مجھ سے امید رکھے۔ انہیں یقین تھا تابندہ جیسی کچے ذہن کی لڑکی ایسی ہاردار راہوں کی مسافر ہو ہی نہیں سکتی جہاں عفت کے آنچل تار تار ہوں۔ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ان کی خوشیوں کو۔ زوفشاں کسی کے سامنے نہیں روئی، مگر ساری رات اس کا تکیہ بھیگتا رہا۔ اسے تو اپنا قصور بھی نہیں پتہ تھا، قصور تو تابندہ کا بھی کوئی نہیں تھا، پھر بھی اس کے کردار پر الزام کی کیچڑ تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ امی ابو نے بھی وجہ پوچھنی ضروری نہیں سمجھی۔ وہ سفیان سے بات کرنا اور پوچھنا چاہتی تھی، وہ بھی تو نہیں آیا تھا۔ تابندہ خود کو دوہرا مجرم سمجھ رہی تھی۔ پہلے ماں باپ کی عزت پر حرف آیا اور پھر بہن کا گھر بسنے سے پہلے اس کی سب امنگیں اجڑ گئیں۔ عید کی صبح ہمیشہ سے مختلف تھی، جیسے ہواؤں کو بھی خبر ہو گئی ہو۔ چڑیاں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتی، یہاں سے بسائے دل اور بسنے والے گھر برباد ہو گئے ہیں۔ اداسیوں کا سورج طلوع ہوا اور ناکام و نامراد ڈوب گیا۔ دونوں گھروں میں سے کسی نے میٹھا نہیں بھیجا، کوئی عید مبارک نہیں کھنکی، کسی ہتھیلی پر مہندی نے رنگ نہیں جمایا، کسی سانس کو حنا نے نہیں مہکایا، کسی کمرے سے کپڑوں اور میچنگ چیزوں کی پکار نہیں پڑی۔ قبرستان سا سناٹا طاری ہوا تھا۔ دیواریں بھی کسی سوگ میں ڈوبی سر جھکائے سوچ میں گم تھیں۔ آنے والے دن اس سے مختلف نہیں تھے، وہ سب مشینی انداز میں مقررہ وقت پر اٹھتے، سوتے، کھاتے پیتے اور کام نپٹاتے۔ زندگی سے جیسے زندگی نکل ہی گئی تھی۔ امی سارا دن چارپائی پر لیٹی رہتی۔ مہینہ ہو چلا تھا، لیکن کسی کا بھی سوگ کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی زوفی کو آدھی رات تک چپکے روتے رہی تھی، جانے کس دیوار کے سوراخ میں الو بیٹھا نحوست کے منتر پڑھ رہا تھا۔ امی، چاچو آئے ہیں۔ دروازہ کھول کر سمرا بھاگتی ہوئی امی کے پاس پہنچی تھی۔ دوپٹے پر لیس لگاتی زوفشا کا ہاتھ لرزا اور سوئی انگلی میں گھس گئی۔ خون ایک نقطے کی طرح نمودار ہوا اور قطروں کی صورت اس کے دامن پر گرنے لگا تھا، لیکن اسے احساس کہاں تھا۔ چاچو سفیان نے نہ بھیجا ہو۔ اس کا دل خوش فہمیوں کی تتلیوں میں گھر گیا۔ چاچو دادا جان کے کمرے میں تھے۔ معافی تلافی کی دبی دبی آوازیں اور دادا جان کی نحیف لیکن پائیدار آواز کمرے میں گونجتی
کمرے سے نکل کر ان کے سماعتوں میں من چاہے گیت بول رہی تھی۔ امی منتظر ہی رہیں لیکن انہیں بلایا نہیں گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود اٹھ کر دادا جان کے کمرے میں گئیں۔ ابا جان خیریت تو ہے؟ سن تابندہ بھی رہی تھی لیکن ذوالفشاں کا تو رواں رواں کان بنا ہوا تھا۔ نمرا کی شادی ہے اگلے ہفتے، کارڈ دینے آیا تھا۔ میں تو حیران ہوں کس منہ سے آ گیا ادھر۔ ان کی بات پر امی کی بھی امید ٹوٹی تھی اور ذوالفشاں کی خوش فہمیاں بھی دم توڑ گئی تھیں۔ اگر نکاح ہو جاتا تو اب اس کی بھی رخصتی ہوتی۔ ایک خوف سی اس کے دل سے اٹھی تھی۔ اسے یقین تھا سفیان چاچی کو منا لے گا، لیکن اس نے تو رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا دل بہت دکھا تھا، نئے سرے سے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے تو صاف جواب دے دیا، منتیں کر رہا تھا، پیر پکڑ رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو دعاؤں کے سنگ رخصت کروں۔ کیوں؟ کیا اس کی بیٹی مجھے زیادہ پیاری ہے؟ ارے میری زوفی تابی کے برابر کوئی نہیں۔ لکھ کر رکھ چھوڑیں، ساری زندگی ان کے گھروں میں قدم نہیں رکھوں گا، نہ دل میں ان کے لیے کوئی دعا آنے دوں گا۔ بولتے بولتے ہانپنے لگے تو چارپائی پر بیٹھ گئے۔ سارے حق ماں کے ہی نہیں ہوتے، باپ ہوں، اپنی کمائی اپنے خون کا ایک قطرہ نہیں بخشوں گا۔ باپ تو جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اللہ نے معاف کر بھی دیا تو میں راستہ روک رکھوں گا۔ دبتے دبتے آواز بڑبڑاہٹ رہ گئی تھی۔ امی خاموشی سے بستر پر جا لیٹی۔ شام کو ابو دکان سے آئے تو انہوں نے بھی ابا جان کے پاس پڑا کارڈ دیکھا۔ اپنے دل کی حالت صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ دل تو ان کا بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اپنے بھائیوں میں وہ ذرا مختلف مزاج کے تھے۔ اب بھی اپنا دکھ سائڈ پر رکھ کر وہ غیر جانبداری سے سوچ رہے تھے۔ ابا جان آپ کو جانا چاہیے شادی میں۔ انہوں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا جب اس کی عزت پر بھائی نے کیچڑ اچھالا اور دوسرے بھائی نے سہارا دینے کی بجائے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، اور آج وہ انہیں مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان کی خوشیوں میں ابا جان بچیاں تو سانجی ہوتی ہیں نا، کوئی بات نہیں اگر وہ نہیں سمجھتے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اگر میری بچیوں کا قصور نہیں تو قصور ان بچیوں کا بھی نہیں ہے۔ آپ کی دعائیں، آپ کی محبتوں پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ بیٹے کی اعلیٰ ظرفی پر ان کی آنکھیں بے اختیار جھلک پڑی تھیں۔ دل راضی ہو یا نہیں، لیکن دماغ راضی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا دعا دینے۔ دادا جان ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کارڈ پر ابو کا نام تو لکھا ہے نا؟ تابندہ کی بات پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چائے رکھ کر وہ موڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، تائی جان چچی کو۔ وہ ہچکچائی۔ کیا؟ دادا جان نے پوچھا۔ تائی جان چاچی کو آبی کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھیں، آپ کے اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ الزام لگنے سے پہلے۔ چاچی نے ان کی باتوں کے زیر اثر ہی، مجھے لگتا ہے ہمیں جانا چاہیے، شاید ان کے انکار کا سبب پتہ چلے، اور اگر اللہ کی ذات کرم نوازی کر دے تو ہو سکتا ہے بگڑی سنور جائے اور رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ ابو کے سامنے اپنی رائے کا اظہار گو کہ بہت بہادری سے کیا تھا اس نے، لیکن رد عمل دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ان دونوں کے چہرے پر سوچ کی گہری چھائی تھی۔ گلی میں لگے شامیانے میں اس وقت روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ سبز، سرخ اور پیلے رنگوں کے امتزاج سے بنے گوٹے کناری والے ملبوسات پہنے لڑکیاں ادھر سے ادھر چوڑیاں کھنکاتی، ہنستی مسکراتی اڑتی پھر رہی تھیں۔ آج نمرا کی مہندی تھی، پیلے جوڑے میں ملبوس، سر پر تیل ملگجے حلیے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ غیر متوقع طور پر ان کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، پھر اٹھ کر گرم جوشی سے زوفی کے گلے لگی۔ آنکھیں بے اختیار بہنے لگی تھیں۔ تابندہ نے بھی گلے لگ کر اسے مبارکباد دی تھی۔ اس کے اصرار پر بھی اس کے پاس نہیں بیٹھی۔ نسبتاً پرسکون گوشہ دیکھ کر وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ امی نے آنے کا سن کر خوب شور مچایا تھا، لیکن ابو نے انہیں منا ہی لیا تھا۔ اب بھی وہ بیزار سی بیٹھی تھیں۔ ذوالفشاں کی متلاشی نظریں سفیان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا جو اتنے دن سے انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی ہے نا جس کا عین نکاح کے دن رشتہ ٹوٹ گیا تھا؟ ان کے عقب سے آواز ابھری۔ ان سے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا گیا۔ ہاں یہی ہے، اتنی خوبصورت ہے، جانے کیا بات ہوئی جو سگے چاچا نے رشتہ چھوڑ دیا۔ کیا بات ہوگی؟ کچھ نہ کچھ کر ہی چھوڑا ہوگا، بھلا رشتہ داروں سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ خالی شکل سے تو گزارا نہیں ہوتا نا، کردار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
ज़ुल्फ़िशा کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ امی سے بھی بیٹھنا دوبر ہوا تھا۔ میں نے تو سنا ہے ان کی چھوٹی لڑکی کا بھی چکر تھا کسی لڑکے سے، تبھی تو نفیسہ نے رشتہ نہیں لیا، اور تو اور لڑکے نے رشتہ بھی ڈالا تھا۔ چھوٹی کے یہ گن ہے تو بڑی کے سوچ لو۔ باتیں تھیں یا زہر جو ان کے سماعتیں مردہ کرتا جا رہا تھا؟ تبندہ سن ہو کر بیٹھی تھی۔ ذوالفشا اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو قید کرتی تیزی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اسی جلدی میں وہ سامنے آتے دشمن جان سے ٹکرا گئی۔ بڑی ہوئی شیب اور بکھرے بالوں کے ساتھ مسلح لباس میں وہ سفیان ہی تھا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آئی ہے۔ زرد لباس میں خود بھی وہ زرد کلی ہی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی حق نہیں آپ کو یہ پوچھنے کا؟ آنسو پیتے وہ ضبط سے بولی۔ حق میرا ہی حق ہوگا انشاءاللہ، بس تم ثابت قدم رہنا۔ یہ نہ ہو میں ساری لڑائی جیت کر آؤں تو تم انتظار سے تھک کر نئی منزلوں کے مسافر ہو جاؤ۔ مخصوص دھیمے لہجے میں کہتے وہ اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا تھا۔ اس کے سوختہ من پر ٹھنڈی نرم پھوار برسنے لگی تھی۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، سفیان ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے خیالات کے ساتھ نبرد آزما ابھی بھی وہ دل میں اس کی خواہش لیے بیٹھی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس نے آنے والے وقت کے خوشگن تصورات میں پرسکون رات گزاری تھی۔ امی، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نمرہ مکلاوے کے بعد رہنے آئی تھی۔ دال چنتی ماں کے پاس بیٹھ کر اس نے تمہید باندھی۔ ہاں کہو، وہ میری سانس ہے نا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ ہاں کیا ہوا؟ اس کے جھجکنے پر انہیں اندازہ ہوا تھا کہ بات کچھ خاص اور توجہ طلب ہے، سو پوری طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس نے اپنے دیور کا نام لیا تو بطول کے ہاتھ سے دال والی ٹرے پھسل گئی۔ بھلا نمرہ کے سسرال میں زوفی کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے شادی میں کہیں دیکھا تھا، پھر تصویروں میں دیکھ کر پوچھا تو میں نے بتایا تایا کی بیٹی ہے۔ پوچھا شادی شدہ تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم نے کہہ دینا تھا نا کہ ہمارے خاندان میں ایک گھر میں 2 لڑکیاں نہیں دیتے۔ میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی میرے 2 ہی تو بیٹے ہیں، دونوں بہنیں گھر سنبھال لو گی اور ساری زندگی دونوں بھائی بھی تم دونوں کی نسبت سے بندھے رہیں گے۔ وہ تو سچ مچ چکرا گئی تھی۔ ابھی تو بیٹے کی گلہ خلاصی کروائی تھی اور اب بیٹی پر بات آ گئی تھی۔ یا اللہ کیا کروں، ان لوگوں نے تو میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، بھلا رشتہ ٹوٹ گیا، اب بھابھی کہیں اور رشتہ دیکھ کر چلتا کریں۔ پر نہ جی، ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ وہ کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تم کہہ دینا کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ امی، ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے، کوئی غلط بیانی میرے گلے پڑ گئی تو ساری زندگی جان نہیں چھوٹے گی۔ نمرہ کی بات پر وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ انہوں نے آج تک کبھی ایسے معاملے دیکھے ہی نہیں تھے جب ضرورت ہوتی بھائی بھابھی آگے ہو جاتے اور ان کی جان چھوٹ جاتی۔ یہاں تک کہ نمرہ کا رشتہ کروانے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ سوچ کر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو خیال آیا بڑی جٹھانی سے مشورہ کیا جائے۔ سوچ 4 سر پر ڈالے وہ ان کی طرف چلی گئیں۔ بھابھی بتائیں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ساری بات بتا کر انہوں نے مشورہ مانگا۔ نفیسہ خود سوچ میں تھیں، یکا ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میرے پاس ایک آسان سا حل ہے۔ وہ کیا؟ بہنوں کا گھر بسانے کے لیے بھائی قربانی دیتے آئے ہیں، اگر نمرہ کی خاطر سفیان سے جڑے ارمان قربان کر سکو تو۔ وہ دبے جوش سے بے ربط بول رہی تھی جو بطول کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ میں سمجھی نہیں بھابھی۔ دیکھو، تم خود بھی جانتی ہو ذوالفشا میں کوئی برائی نہیں، کم گو گھردار اور خوبصورت بھی ہے۔ تم اسے سفیان کے لیے لے آؤ تو ساری زندگی بیٹا بھی احسان مند رہے گا اور بہو بھی، اور جب ذوالفشا ہوگی تمہاری بہو تو نمرہ کی ساس خود ہی چپ کر جائے گی۔ بطول نے ساری بات حیرت سے سنی تھی، ان سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سوچتی ہوں بھابھی۔ بڑی مشکل سے یہ 3 الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ ارے اس میں سوچنا کیا ہے، گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی ہے بچپن سے تو نظروں کے سامنے ہے۔ وہ تو جیسے انہیں قائل کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور بطول کی سمجھ میں یہی بات نہیں آ رہی تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تو کان بھر کے انہوں نے اس رشتے سے بد دل کیا تھا، اور آج خود ہی اس رشتے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھیں۔ ویسے بھی یہ کون سا گڈے گڈی کا کھیل رہا تھا جو آج رشتہ کیا کل توڑ دیا، پرسوں پھر جوڑ لیا۔ بجائے مسئلے کا حل نکالنے کے وہ اور الجھ گئی تھی۔
شرمین بھی تمہاری ہی بیٹی ہے، نمرہ کی ساس سے اس کی بات کر کے دیکھنا، اللہ کرے بات بن جائے، دونوں بہنیں ساتھ خوش رہیں گی۔ وہ اٹھ کر آنے لگی تو نفیسہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، شاید یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے وہی سنا جو بات تھی۔ انہوں نے اپنی سماعتیں بصارتیں انگڑائی لے کر جاگتی محسوس کی، رسمی طور پر بھی انہیں تسلی نہ دے سکی۔ سامنے والی آنٹی بتا رہی تھی کہ تائی جان نے فراز کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ سمرہ ابھی سامنے والے گھر میں قربانی کا گوشت دے کر آئی تھی اور اب تازہ ترین خبر سنا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، اللہ نیک نصیب کرے۔ امی نے دکھتے دل سے دعا دی تھی۔ تابندہ نے انسنی کرتے ہوئے مزید گوشت سے بھرے شاپر ڈش میں رکھ کر سمرہ کو تھما دیے تھے۔ زوفی حیرت سے سوچتی رہ گئی۔ اب اگرچہ کوئی آس نہیں تھی، پھر بھی اسے عجیب ہی لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تابندہ کو وہ کب سے پسند کرنے لگا تھا، تو کیا وہ صرف پسند ہی تھی؟ حیرت تو اسے تائی جان اور تایا ابو پر بھی تھی۔ کیسے دل تھے ان کے! ایک عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد آج وہ بالکل اجنبی بن گئے تھے، اتنے اجنبی کہ محلے کے لوگ ان کے معاملات سے واقف تھے۔ ان کا تو دادا جان سے ملنے کو بھی دل نہیں چاہا تھا۔ اسے پچھلے سال کی اور اس سے بھی پچھلے سالوں کی عیدیں یاد آ رہی تھیں، جب تینوں گھروں میں باری باری ترتیب سے قربانی ہوتی تھی۔ پہلے تایا جان کے گھر قربانی ہوتی اور سب وہیں ہوتے، کھانا پکتا اور حتم دلایا جاتا، سب وہیں کھانا کھاتے، تب تک ان کے گھر بھی قربانی ہو چکی ہوتی۔ یوں شام تک چاچو کے گھر بھی قربانی ہو جاتی اور اگلے 2 دن وہ صرف قربانی کے گوشت کی مختلف ڈشز انجوائے کرتے۔ السلام علیکم۔ آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ٹیوشن والی باجی کے گھر سے بچی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ گوشت پکڑ کر اس نے پلیٹ دھو کر اس کی طرف بڑھائی، تب تک تابندہ اس کے لیے بوتل نکال چکی تھی۔ شرماتے ہوئے وہ بچی وہیں پیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ باجی پوچھ رہی ہیں تابندہ کیوں نہیں پڑھنے آتی اب، ٹھیک تو ہے؟ اور رزلٹ کا بھی پوچھ رہی تھی۔ گلاس پلیٹ میں رکھ کر اس نے ایک ہی سانس میں پیغام سنایا، باجی سے کہہ دینا پڑھائی چھوڑ دی ہے میں نے اور رزلٹ ٹھیک آیا ہے۔ تابندہ کی بات پر زوفی اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ بچی اٹھ کر چلی گئی تو اس نے کہا، پڑھائی کیوں چھوڑ رہی ہو؟ امی یا ابو نے تو تمہیں منع نہیں کیا؟ جانتی ہوں، جو حالات بن گئے ہیں اس کے باوجود انہوں نے بے اعتباری نہیں دکھائی، لیکن میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ نہیں کہ مجھ میں حوصلہ نہیں، بس دل نہیں چاہتا۔ یوں بھی ان کتابوں کی 15 سالوں کی پڑھائی نے وہ کچھ نہیں سکھایا جو میں ان چند مہینوں میں سیکھ گئی ہوں۔ زوفی خاموش رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اس مختصر سے عرصے میں اس کے مزاج کی پختگی، اس کے رویے، اس کی باتوں سے بھی چھلکنے لگے تھے، جیسے ایک دم سے وہ اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ امی سے چھپا کر اس نے تائی جان کے گھر بھی گوشت بھیجا تھا اور چاچو کی طرف بھی۔ تائی جان نے یہ کہہ کر گوشت واپس بھیج دیا تھا کہ ہم نے تو خود قربانی کی ہے، ان کی طرف بھیجیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، جبکہ چاچی نے گوشت رکھ لیا تھا۔ اس کا دل بہت دکھا تھا تائی جان کے رویے سے۔ وہ تو جیسے رشتے ختم کرنے کے لیے بہانے کے انتظار میں تھی۔ دوپہر میں جب گوشت بانٹ کر فارغ ہوئے تو تابندہ کو زبردستی سونے کے لیے بھیج کر وہ فرش دھونے لگ گئی۔ امی بھی دوائی کھا کر سو رہی تھی، جبکہ دادا جان اور ابو دور رہنے والے رشتہ داروں کی طرف گوشت دینے گئے تھے۔ دہلیز سے پانی باہر نکالتے اس نے فراز کو باہر دیکھا تھا۔ بے اختیار اس نے آواز دی، فراز بات سنو۔ فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچی ہو، لیکن اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ عزت نفس کو تھپکی دے کر سلاتے اس نے پھر آواز دی، فراز 1 منٹ صرف۔ وہ واپس آیا اور دروازے سے چند قدم ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بولو۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی جلدی ہمت ہار جاؤ گے۔ ہمت کسی بنیاد پر کی جاتی ہے، پانی پر محل تعمیر نہیں ہوتے۔ تم نے اتنی جلدی اس بات پر یقین کر لیا؟ تم نے تو عین اس وقت ساتھ چھوڑا ہے جب اسے سب سے زیادہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ امید تو سفیان سے بھی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ تمہیں چھوڑ گیا نا۔ اس کے استہزائیہ لہجے پر زوفی چند سیکنڈ تک بول ہی نہیں سکی۔ لازمی نہیں جو نظر آئے وہی سچ ہو، آہستگی سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ جو یک طرفہ بات سن کر فیصلے دے دے اور پھر راستہ ہی بدل دے اور مزید کچھ سننے پر بھی تیار نہ ہو، ایسے شخص سے مزید کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ یہ بھی اچھا ہی تھا کہ اس کے نام نہاد سچے جذبوں نے تابی کے دل تک رسائی حاصل نہیں کی تھی، ورنہ جو اذیت اس نے سفیان کی چپ سے جھیلی تھی، اس سے کہیں زیادہ تابی کے حصے میں آتی۔ اللہ میری بہن کے نصیب اچھے فرمائے۔
دعا کرتے ہوئے وہ بھی کام نپٹانے چل دی تھی۔ تائی جان نے فراز کی شادی کر دی تھی اور فراز اپنی شادی سے کتنا خوش تھا یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ تعلیم سے لے کر شکل و صورت تک راستہ ہر لحاظ سے فراز سے کم تھی۔ تائی جان نے دبا کر رکھنے کی غرض سے ہی ایسی بہو ڈھونڈی تھی۔ وہ مسکین صورت پہلے دن سے ہی شوہر کی ناپسندیدہ ٹھہری تھی۔ کچھ اسے ناز و انداز اور دل لبھانے والی ادائیں بھی نہیں آتی تھیں۔ پچھلے 2 مہینوں میں انہوں نے ایک بار بھی فراز کے ہونٹوں پر ہنسی تو کیا مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ نئی شادی تھی، یہی تو چاؤ چونچلوں کے دن ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ میں رہے، انہوں نے تو بس یہی چاہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں بند ہو کر سب کچھ فراموش کر دے گا یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فراز کی شادی کر کے ان کے لیے صرف ایک فکر تھی، شرمین۔ میٹرک پاس، عام سے نین نقش والی شرمین اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی، پھر بھی جانے اللہ کی طرف سے کیوں دیر ہو رہی تھی۔ رشتے کے لیے لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، پسند کرتے تھے، بعض اوقات تو آس کی ڈور بھی تھما جاتے تھے، لیکن پھر جانے کیوں لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے بطول سے بھی کتنی بار پوچھا تھا کہ نمرا کے سسرال میں بات کی یا نہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی جواب دیتی، بھابھی انہوں نے اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کی، میں خود بات کرتی اچھی لگوں گی بھلا۔ وہ چپ کر جاتی۔ اب شرمین کی فکر تو تھی ہی، فراز کی طرف سے بھی دل پریشان سا رہتا تھا۔ نمرا کو اللہ نے چاند سی بیٹی عطا کی تھی، چھلا کرنے کے لیے وہ گھر ہی آئی ہوئی تھی، بلکہ اب تو اس کا چھلا پورا ہو گیا تھا۔ آج اس کی ساس اور شوہر اسے لینے آ رہے تھے۔ بطول نے ہاتھ زور سے کھانا بنوایا تھا، محلے میں بھی نیاز بانٹی تھی۔ بیٹی ہوئی تھی تو کیا پہلی خوشی تھی، اور یوں بھی وہ نہیں چاہتی تھیں کہ نمرا کے دل میں بچی کو لے کر کوئی بات آئے۔ دوپہر کو مہمانوں کی آمد ہوئی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد نمرا کی ساس نے ایک بار پھر وہی بات شروع کی جو وہ پہلے نمرا کی زبانی کہلوا چکی تھی، بھائی ہمیں تو آپ کے گھر سے ایک اور بیٹی چاہیے۔ بطول بات تو سمجھ گئی تھیں، پھر بھی پوچھا، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ شادی پر میں نے ایک بچی دیکھی تھی، ماشاءاللہ نمرا کی طرح ہی پیاری اور پیارے اتوار والی ہے، بس میں نے تب سے ہی اسے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ آج یہی سوچ کر آئی تھی کہ آپ ہمیں ان کے گھر لے چلیں تاکہ ہم براہ راست بات کر سکیں۔ بچی کو گود میں سلاتے نمرا نے اب انہوں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر گہرا سانس بھر کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کسی اور بچے کی بات کرتی تو شاید یہ بات بن بھی جاتی۔ ان کی بات پر نمرا اور اس کی ساس دونوں نے ان کی طرف دیکھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ زوفی تو خیر سے میرے بیٹے سفیان کے منگیتر ہے، منگنی تو نہیں، البتہ زبانی کلامی بات چیت کافی عرصے سے طے ہے۔ نمرا نے حیرت سے اپنی سماعت کو ٹٹولا، کوئی غلط فہمی نہیں تھی؟ لیکن نمرا نے تو نہیں بتایا تھا۔ کیسے بتاتی؟ بچے اس معاملے سے یکسر لاعلم ہیں۔ آج ہم چاہ رہے ہیں شادی کا دن طے کرنے، میں تو آپ سے یہ بات کرنے ہی والی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ بڑی خوشی سے انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دے رہی تھیں۔ نمرا ناسمجھی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ نہیں، مناسب نہیں لگتا، اگر پہلے بتا دیتی تو ہم آج نمرا کو بھی نہ لینے آتے۔ انہوں نے ذرا بھی برا منائے بغیر کہا تھا۔ بہت شکریہ بہن جی کہ آپ نے برا نہیں مانا، اصل میں ہو سکتا ہے آج رمضان کا چاند نظر آ جائے، تو بس اچانک ہی پروگرام بن گیا۔ نمرا کو میں خود کل چھوڑ جاؤں گی آپ کی طرف۔ چلیں کوئی بات نہیں، اللہ مقدر اچھے کرے۔ آمین، انہوں نے دل سے کہا تھا۔ شام تک انہوں نے سفیان کی تیار کی بری میں سے ایک اچھا سا جوڑا نکالا اور کچھ ضروری چیزیں اور مٹھائی وغیرہ خرید کر سفیان کے رشتے کے لیے جیٹھ کے گھر جا پہنچی۔ اپنی بے وقوفی میں انہوں نے بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ بھابھی کی باتوں میں آ کر انہوں نے سفیان اور زوفشا کے رشتے سے متعلق دل میں بہت سی بے وجہ بدگمانیاں پال لی تھیں۔ سفیان ان کا بڑا بیٹا تھا، ان کی ساری امیدیں اس سے ہی جڑی تھیں۔ فیضان تو اب بھی چھوٹا تھا، سفیان ہی سہارا بن سکتا تھا، اور اگر زوفشا کی خاطر وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو ان کے بھائیوں نے ان کی ماں کے ساتھ کیا تھا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہی سوچ کر انہوں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ سب وجہ پوچھتے رہے لیکن انہوں نے کسی کو اپنا خوف نہیں بتایا، کسی پر اپنا ڈر ظاہر نہیں کیا۔ وہ یہی کہتی رہی تھیں کہ جب بھائی بھابھی چھوٹی کی غلطی پر اس کی طرفداری کر رہے ہیں تو کل زوفشا کی غلطی کب مانیں گے، جبکہ تابندہ کی شوخ طبیعت گستاخانہ بھی ہو ہی جاتی تھی، اور زوفشا کی خوبیوں کی تو وہ خود بھی معترف، ان کی وجہ کسی نے مانی یا نہیں مانی۔ سفیان نے اکیلے میں ان کا یہ بہانہ رد کر دیا تھا، وہ تو ابھی تک ان سے وجہ ہی پوچھ رہا تھا۔
مگر انہوں نے چپ سادھ رکھی تھی۔ سفیان کو انہوں نے اپنی قسم دی تھی کہ وہ کبھی اس گھر میں ان کے بغیر قدم نہیں رکھے گا، اور آج انہیں فخر تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کا مان برقرار رکھا تھا، چاہے اس کے لیے اس کے کتنے خواب اور امیدیں ٹوٹی تھیں۔ بھابھی کے پیچھے انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن جب نمرا کے دیور کے لیے انہیں شرمین کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور اسی پر بس نہیں زوفشاں اور سفیان کے رشتے کے ثمرات گنوانا شروع کیے، تو انہیں یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی کہ بھابھی ان کے ذہن کے ساتھ کھیل چکی تھیں۔ انہوں نے اس دن اپنی ذاتی سمجھ اور سماعت سے ان کی باتیں سنی اور سمجھی تھیں۔ انہوں نے اسی دن خود سے اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، اور یہ بات کے اظہار میں انہیں وقت لگ گیا تھا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ فراز کی بے رنگ زندگی وہ دیکھ چکی تھی۔ بہو کو دبا کر رکھنے کی خاطر بھابھی نے ہر طرح سے کم تر لڑکی چنی تھی، لیکن اپنی اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی۔ تابندہ کوئی حور نہیں تھی، لیکن خوش شکل تھی۔ انہیں کم سے کم اس جیسی لڑکی تو لانی چاہیے تھی، تاکہ اگر فراز نہ چاہے تب بھی بیوی کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی چیز تو ہو۔ فراز کی زندگی کی ویرانی سے انہوں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ بھابھی کے اصول مکمل طور پر ناکام ہیں۔ وہ تصور میں بھی فراز کی جگہ سفیان کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ جب نمرا کی ساس نے براہ راست ان سے زوفشاں کے لیے بات کی تو وہ خود نہیں جانتی کہ انہوں نے کیسے یہ سب کہہ دیا۔ اس کہے ہوئے پر ان کے گھر میں خوشی کی جو لہر دوڑی تھی وہ ایسی تھی جیسے خزاں رسیدہ چمن میں بہار کا کوئی جھونکا غلطی سے گھس جائے۔ تبھی انہوں نے اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حسب توقع انہیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ دادا جان نے تو انہیں یوں لدے پھدے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ نمرا بیٹی تھی اور سفیان بیٹا، اب وہ کیوں خوشی مناتے ان کی؟ ابا جان، میں آپ سے معافی اور زوفشاں مانگنے آئی ہوں۔ ان کی بات پر ان کے ساتھ آنے والوں کے علاوہ سب کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ میں مانتی ہوں میں غلط تھی، اور معافی مانگ کر میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں، نہ کہ اپنی غلطی پر قائم رکھ کر بچوں کی خوشیاں تباہ کرنا چاہوں گی۔ دادا جان نے سوالیہ نظروں سے بیٹے اور بہو کی طرف دیکھا۔ اصل اذیت تو انہوں نے کاٹی تھی، تو پھر فیصلے کا حق بھی انہی کا تھا۔ دادا جان کی نظریں وہ بخوبی سمجھ گئی تھیں۔ ابا جان، آپ ایک بار معاف کر دیں، پھر چاہے مجھے بھابھی اور بھائی کے پیر پکڑ کر ساری رات کیوں نہ بیٹھنا پڑے، میں انہیں منا کر ہی اٹھوں گی۔ ان کے الفاظ، ان کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی۔ جیٹھ نے بڑھ کر سر پر پیار دیا تو بھابھی نے بھی گلے لگا لیا۔ دادا جان نے باری باری سب کو گلے لگا لیا تھا۔ تابی، مٹھائی نکال کر لاؤ، نمرا نے آواز لگائی۔ ندامت کے بہنے والے آنسوؤں نے رشتوں کے دھندلے آئینے شفاف کر ڈالے تھے۔ ایک بار پھر اس گھر میں خوشیوں کے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ ہم چھت پر چاند دیکھنے جا رہے ہیں، فضا نے آواز لگائی۔ تابندہ مٹھائی پلیٹ میں نکال کر دے گئی تھی، وہ بھی چاند دیکھنے اوپر چلی گئی تھی۔ تم نے ناحق زحمت کی، تمہیں چاند دکھائی تو دینا نہیں؟ برخلاف عادت سفیان نے شوخی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ سفیان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کتنا بدل گئی تھی وہ ایک سال میں۔ شوق سے لڑکی نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ نہ نظر آئے، جب آپ لوگ چاند دیکھتے ہیں تو میں آپ سب کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ زوفشاں نے چور نظروں سے ساتھ والی چھت پر پھیلی تاریکی خاموشی کو دیکھا اور سر جھٹک کر ان سب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تابندہ ان دونوں کو چھوڑ کر نمرا، سمرا اور فیضان کی طرف چلی گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ زوفشاں نے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتا، شاید اللہ کی ذات کو ہمارا امتحان مقصود تھا۔ جو بھی تھا، جو بھی ہے، سجدہ شکر واجب ہے۔ گہری سانس بھر کر سفیان نے اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح پاکیزہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے شک، اس نے کہا۔ وہ نظر آ گیا چاند؟ اس کی اچانک ہی نظر پڑی تو بول اٹھی۔ وہ سب بھی اسی طرف چلے آئے۔ آپی، مجھے کیوں نہیں نظر آتا چاند؟ حسب معمول دعا اور سورت پڑھنے کے بعد اس نے سرگوشی میں زوفشاں سے پوچھا۔ دل کی آنکھ سے دیکھا کرو، آ جائے گا، سفیان نے کہا، پھر ایک دم خود ہی چپ ہو گیا۔ باری باری وہ سارے نیچے چلے گئے۔ اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ چاچی کا اصرار تھا کہ نکاح رمضان میں کر لیا جائے اور عید کے پہلے ہفتے میں شادی، جبکہ دادا جان چاہتے تھے کہ نکاح بارات کے روز ہی ہو۔ بالآخر چاچی جیت گئیں اور 26ویں روزے کی مبارک شام کو نکاح رکھ لیا گیا۔ ان کے بیٹے نے فرما برداری کی حد کر دی تھی، تو کیا وہ اس کی خوشیوں کے لیے اب تھوڑی سی ضد نہیں کر سکتی تھی؟ نکاح شادی کے معاملات کے دوران ہی لڑکیوں کو سحری کی تیاری کے لیے کچن میں بھیج دیا گیا تھا، جبکہ سفیان فیضان کی بازار کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ رمضان کی برکت اور رحمت سے وہ سب ایک بار پھر ساتھ تھے۔ خوشبو کے جھونکے کی طرح خوشیاں
چاروں طرف پھیل گئی تھیں۔ تابی، تم بھی کچھ بنانا سیکھو یا یوں ہی رہنا ہے ساری زندگی؟ ذوالفشاں کو تیزی سے سالن کے لیے پیاز کاٹتا دیکھ کر نمرا نے تابندہ سے کہا۔ وہ شیلف کے پاس کھڑی بے دلی سے برتن اٹھا کر ادھر ادھر رکھتی جا رہی تھی۔ جلدی سیکھ لوں گی۔ پچھلے سال چاند رات کا واقعہ یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ذوالفشاں کو اس کے بدلے ہوئے مزاج سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی، پھر بھی اس کا دل دکھا تھا۔ اللہ میری بہن کا نصیب سب سے اچھا کرے، اس نے سچے دل سے دعا دی تھی۔ دونوں بھائیوں کے تعلقات کی بحالی اور ذوالفشاں کا سفیان سے رشتہ پکا ہونا اتنی ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھیں کہ تائی جان کو خبر نہ ہوتی۔ وہ تو جیسے صدمے میں آ گئی تھی، فوراً سے پہلے بطول کی طرف جا پہنچی، اور وہ بھی شاید تیار ہی بیٹھی تھی۔ تم نے ذوالفشاں اور سفیان کی بات طے کر دی اور بتایا بھی نہیں؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے وہ بات چھیڑی جس کے لیے وہ آئی تھیں۔ بتانے کی کیا بات ہے بھابھی، آپ نے خود تو مشورہ دیا تھا، یاد نہیں جب نمرا کی ساس نے رشتے کا کہا تھا وہ ایک دم بھولی بن گئی تھی؟ یاد ہے، لیکن رشتے کی بات تو ختم نہیں ہو گئی۔ تم نے خود تو بتایا تھا کہ اس کی ساس نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ ہاں نہیں کی تھی، کل نمرا کو لینے آئی تھیں تو انہوں نے تو زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میں انہیں لے کر بھابھی کی طرف چلوں۔ میں نے تو جھٹ آپ کی نصیحت پر عمل کر ڈالا۔ بطول کی بات پر وہ چپ رہ گئی تھی، اور جب بات ہو گئی تو پھر آج کیا کل کیا، سوچا اس کام کو بھی لگے ہاتھ سمیٹ دوں۔ تم نے شرمین کی بات کی تھی؟ انہیں اچانک یاد آ گیا۔ جی کی تھی، شرمین کی تصویر بھی دکھائی تھی، شادی والی، لیکن وہ کہنے لگی شکل و صورت تو اللہ کی دین ہے، لڑکی بس ذرا بے باک سی ہے۔ نمرا کی شادی پہ بار بار مردانے کے چکر لگا رہی تھی۔ جھوٹ موٹ کی بات کہہ کر انہوں نے بغور بھابھی کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی تو اسے ایسا کہا تھا کہ شاید تم جانتی تو ہو میری بچی ایسی تو نہیں ہے۔ اپنی آواز انہیں خود کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی جاننے کا چھوڑیں، آپ یہ بتائیں بھلا تابندہ ایسی لگتی تھی؟ یہ بات مرچوں والی سلائی کی طرح ان کی آنکھیں جلا گئی تھی۔ بنا کچھ کہے منہ موڑ کر آنسو چھپاتی وہ ان کے گھر سے نکل آئی تھیں۔ اپنی بیٹی پر بات آئی تو کیسے تپ کر چلی گئیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھیں کہ انہیں اندازہ ہو انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ بچے سانجے پلے تھے، تینوں اپنے بچوں کی طرح۔ وہ خود بھی جانتی تھیں کہ تابندہ بے قصور ہے، جانے غلط فہمی ہو کیسے گئی۔ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کر افطاری کی تیاری کے لیے ساتھ والے گھر میں چلی گئی تھیں۔ امی اور زوفی چاچی کے ساتھ بازار گئی تھیں۔ بے رنگ عید کے تصور سے انہوں نے تیاری ہی کچھ نہیں کی تھی، اور جب دھنک رنگوں سے عید سجنے والی تھی تو انہیں بھی شاپنگ کا خیال آیا تھا۔ روزے کی وجہ سے وہ نہیں گئی تھی۔ سمرا اسکول سے آ کر سو رہی تھی اور دادا جان کمرے میں تھے، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جب دادا جان کی آواز آئی، تابی دروازہ بند کر لو، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے دادا جان؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سا سر چکرا رہا ہے صبح سے، سوچا تھا سو کر اٹھوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر میں ادھر بازار والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، سو مت جانا۔ جی دادا جان۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ ابھی 5-7 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب دروازہ بج گیا۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس فرینچ داڑھی والے اس عمر رسیدہ شخص کو دیکھ کر وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ ماسٹر صاحب ہیں گھر پر؟ جی نہیں، دوائی لینے گئے ہیں ابھی۔ اچھا چلے میں فون کرتا ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے انہوں نے نمبر ملایا، اور چند سیکنڈز بات کرنے کے بعد وہ 2 قدم آگے ہو کر فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ بات کر لیں۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کان سے لگایا۔ تابی بیٹا، یہ قیوم انصاری ہے میرے شاگرد، میرے آنے تک اندر بٹھاؤ، میں بس ابھی آیا۔ جی دادا جان، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ گھبرانا نہیں، سفر سے آیا ہے، میرا خیال ہے روزہ نہیں ہوگا، سوکھا پانی نہ پوچھ لینا، اچھے سے بٹھانا، سمجھ گئی نا؟ وہ ان کے احکامات پر حیران تھی۔ وہ کون تھا جسے مردوں کی عدم موجودگی میں گھر کے اندر بلانے کا کہا جا رہا تھا؟ جی کہہ کر حسب عادت اس نے فون ان کی طرف بڑھا دیا۔ دروازے کے پٹ واک کر کے وہ اندر سمرا کو اٹھانے چلی گئی۔ تابندہ سے کہہ دیا ہے میں نے، آپ بے فکر ہو کر بیٹھے، میں بس تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ ان کی بات پر قیوم انصاری کھڑے کھڑے رہ گئے۔ تو یہ تھی تابندہ، ان کے بیٹے کی پسند، یا پسند سے کچھ بڑھ کر؟ کیا تھا اگر یہ ستارہ ان کے بیٹے کے مقدر کے آسمان پر چمکتا؟
پہلی بار تو ان کے بیٹے نے کوئی خواہش کی تھی، ورنہ لڑکیوں کے معاملات سے وہ خود بھی کوسوں دور بھاگتا تھا۔ آ جائیں انکل۔ اس کی پکار سے ان کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ شکریہ بیٹا، جیتی رہو، خوش آباد رہو۔ اس کی میت میں وہ بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انکل کھانا کھائیں گے یا پانی لے آؤں؟ اس کا معصوم سوال چغلی کھا رہا تھا کہ اسے ان معاملات کا تجربہ نہیں۔ وہ مسکرا اٹھے۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، میں روزے سے ہوں۔ اوہ سوری، دادا جان کے اندازے نے اسے شرمندہ کروا دیا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ رہنے آئی ہوئی ہو؟ وہ جو دروازے سے مڑنے لگی تھی ان کی بات پر حیران ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے، میں یہیں رہتی ہوں، ماسٹر صاحب میرے دادا جان ہیں۔ اس نے چھوٹی سی وضاحت کی۔ جانتا ہوں، لیکن آپ کے سسرال کا پوچھ رہا ہوں۔ سسرال؟ وہ کہاں ہے؟ تیزی سے جواب دے کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ کا نکاح تھا نا پچھلی عید پر؟ گہری سانس بھر کر اس نے ان کے الجھن زدہ چہرے پر نظر ڈالی۔ ایک اجنبی کو یہ سب بتانا چاہیے یا نہیں؟ اسی شش و پنج میں صوفے کے کونے پر ٹک کر انگلیاں مروڑتے انہیں سب کچھ بتانے کا قصد کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دادا جان آئے تھے۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور دادا جان دروازہ بند کر کے بیٹھک میں چلے گئے، جہاں قیوم انصاری سراپا انتظار بنے بیٹھے تھے۔ ایبٹ آباد سے آیا ہوں، سوچا ملتا چلوں۔ مغل گیر ہوتے ہوئے انہوں نے فون پر ہوئی بات دہرائی۔ کھانا پانی پوچھ کر دادا جان صوفے پر بیٹھ گئے۔ دماغ میں کلبلاتے سوال کو وہ مزید دبا نہیں پائے، سو پوچھ لیا۔ یہ بچی تابندہ تھی نا جس نے دروازہ کھولا تھا؟ دادا جان نے سواد میں سر ہلایا۔ جی جی، یہی تابندہ ہے۔ ماسٹر جی، ایک بات ہے، اگر برا نہ مانے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان کے جھوٹ پر بات کریں، وہ جھوٹ جو انہوں نے پچھلے سال بولا تھا۔ بولیں بے فکر رہیں، بچوں کی باتوں کا برا نہیں منایا جاتا۔ انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ تابندہ کی شادی، مطلب اگر آپ کو منظور نہیں تھا تو صاف کہہ دیا ہوتا۔ سر جھکائے اٹک اٹک کر انہوں نے بات مکمل کی۔ جب میری آپ سے بات ہوئی تھی تب تک ایسا ہی تھا، اس کے بعد وہ سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ اتنا پریشان وقت گزرا تھا کہ انہیں قیوم انصاری کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے انہیں جانتے تھے، ان کی شرافت اور نجابت کے گواہ، پھر ان کے بیٹے سے بھی مل چکے تھے۔ آج جب ان کا فون آیا تو دادا جان نے جان بوجھ کر تابندہ کا نام لیا تھا۔ بیٹی تھی، اس لیے وہ خود سے بات شروع کرنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ دل میں اچانک ہی شدید ترین خواہش ابھری تھی کہ اگر ابھی بھی قیوم انصاری اس رشتے پر راضی ہوں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب قیوم نے بات شروع کی تو وہ بتاتے چلے گئے۔ چند لمحوں کے لیے وہ قدرت کے اس کھیل پر حیران رہ گئے تھے۔ اگر قدرت کو یہ رشتہ منظور تھا تو اسی وقت کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ لیکن اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ ان کے بیٹے نے پھر کسی لڑکی کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی بتائی لڑکیوں پر بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ انہوں نے فوراً دامن پھیلا دیا تھا۔ میں اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، میرا بیٹا مجھ سے کبھی اختلاف نہیں کرے گا، نہ ہی میری بہو اعتراض کرے گی۔ پھر بھی ایک بار ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل کی مراد بھر آئی تھی، آنکھیں چیخ چیخ کر ہاں ہے کا اعلان کر رہی تھیں۔ شام کو قیوم انصاری نے افطاری بھی ان کی طرف ہی کی تھی، اور پھر وہ ہاں کروا کر ہی ان کے گھر سے گئے تھے۔ ان کا بیٹا ان کا دوست تھا، اور دوست کو خوشی دینے میں دیر کیوں کرتے؟ سو وہ منہ میٹھا کر کے اٹھے تھے۔ وہ دو آنکھیں تابندہ کو بے قرار کر گئی تھیں۔ امی نے فوراً 2 نفل شکرانے کے ادا کیے تھے۔ دادا جان، زوفی، ابو، سمرہ سب خوش تھے۔ چاچی نے مٹھائی منگوا کر سب کے گھروں میں بھیجی تھی، خاص طور پر تائی جان کے گھر۔ تکلیفوں بھرے اس 1 سال میں کسی کے منہ سے ناشکری اور اعتراض کا کلمہ نہیں نکلا تھا۔ شاید اسی لیے اللہ نے امتحان مختصر کر دیا تھا اور انعام میں زندگی بھر کی خوشیاں لکھ دی تھیں۔ آگے پیچھے دونوں بہنوں کے نکاح رکھ دیے گئے تھے تاکہ چاند رات کو سب مل کر خوشیاں منا سکیں۔ بازار، خریداری، تیاری میں پورا مہینہ گزر گیا تھا۔ سفیان اور زوفیشہ کا نکاح پہلے اور پھر تابندہ اور جہاں زیب کا نکاح ہوا تھا۔ اس بار 30 روزے پورے ہوئے تھے۔ 30ویں افطاری پر جہاں زیب بھی آیا ہوا تھا۔ سفیان نے خاص طور پر اسے بلانے کے لیے مہم چلائی تھی۔ چاند رات کو ہمارے تایا جان کی چھت پر الگ سے کمیٹی بیٹھی ہے۔ اب آپ اس کمیٹی کے اہم رکن ہیں، سو آپ کی آمد موجودگی ضروری ہے۔ بڑوں کو بھی اسی نے منایا تھا، اور اب سب
مل کر چھت پر کھڑے چاند تلاش کر رہے تھے۔ شرمیلی مسکراہٹیں، بولتی آنکھیں اور ڈھیروں خوشیاں لیے وہ سب محبتوں میں نہائے ہوئے تھے۔ ساتھ والی چھت البتہ پہلے کی طرح ہم ویران تھی۔ چاند نظر آ گیا۔ اب کی بار بھی چاند زوفی نے ہی دیکھا تھا۔ تمہاری عید کا چاند تمہارے پہلو میں کھڑا ہے۔ اب بھی چاند نظر نہ آئے تو مجھ سے مت پوچھنا چاند کیوں نظر نہیں آیا۔ زوفی کی بات پر وہ ہنسی۔ اسے یقین تھا آج اسے چاند نظر آ جائے گا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کے یقین کا بلبلہ پھوٹ گیا۔ منہ بنا کر وہ منڈیر سے اتری اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کبھی چاند کیوں دکھائی نہیں دیا؟ جہاں زیب کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ اس کی شرارتی مسکراہٹ پر اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس دن جب تم اچانک سے بے دہانی میں اندر آ گئی تھی تو مجھے تم سے طوفانی قسم کی محبت ہو گئی تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ دل نے مسکرانے کی خواہش کی تھی تمہارے ساتھ۔ وہ بڑے جذب سے بول رہا تھا، اور جب مجھے تمہارے رشتے کا پتہ چلا تو یوں لگا جیسے زندگی کی تتلی کے سارے رنگ اڑ گئے ہوں۔ بہت بے کیف وقت گزرا تھا، اور اب تو میں نے زندگی کو سوچنا بھی چھوڑا ہوا تھا جب میرے بن مانگی دعاؤں نے معجزہ دکھا دیا۔ وہ سر جھکائے مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر سر اٹھا کر اسی کی طرف دیکھا۔ لیکن میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تمہارے بیگ کے ساتھ لٹکتے لکڑی کے 2 انچ کے ٹکڑے پر کھدے تمہارے نام والے کی چین سے۔ تمہارے اندر آنے سے واپس جانے تک ایک ایک سیکنڈ میں نے کئی بار جیا ہے، میرے حافظے پر روز اول کی طرح محفوظ ہے۔ اب چلیں یا ادھر ہی کھڑے رہنا ہے؟ بھائی لڑکیوں نے چوڑیوں اور مہندی کے لیے جانا ہے۔ سفیان نے شرارت سے ولن کا رول نبھایا۔ ہنستے مسکراتے وہ سب نیچے چلے گئے۔ دیوار کے ساتھ بیٹھے فراز نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گا، اس نے سوچا۔ نیچے سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ عید تو اس طرف آئی تھی۔ وہ سب ہنس ہنس کر جہاں زیب کی گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ بازار جا کر سبھی ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے بغیر چاند رات کا حسن دیکھنے الگ الگ سمتوں میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ آئس کریم کھانے چل دیے۔ اللہ نے بے پناہ نزاکت دی ہے تو اب آسائش دینے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے۔ وہ رش سے بچنے کے لیے گاڑی میں ہی بیٹھی تھی جب اس کے لیے وہ آئس کریم گاڑی میں ہی لے آیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے یقین تھا جہاں زیب اس کی عید کا چاند تھا یا نہیں، خوشیوں کا چاند ضرور تھا۔ ختم شد۔ تو میرے پیارے لسنرز، یہ ناول تو ہوا اپنے اختتام پر۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔